تو مرید صادق، لفظ مرید جو ہے نا، لفظ مرید، مرید بھی میم سے شروع ہوتا ہے، مرشد بھی میم سے شروع ہوتا ہے۔ میم، مرشد، میم کا مطلب کیا ہے؟ میم محبت، مرشد کی میم محبت، مرید کی میم محبت، یہ رشتہ استوار ہوتا ہی محبت پر ہے۔ مرید میں اگر محبت ہوگی تو اس میم سے ملے گا۔ یہ نفرتوں کا یہ سلسلہ ہی نہیں ہے نا، یہ تو عقیدت، ادب، محبت، یہ والے معاملات ہیں۔ تو میم اشارہ دے رہا ہے کہ اگر آپ مرید ہیں تو اپنے جو جذبہ محبت ہے آپ کا کوئی شیخ کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے ٹٹولو، ہے کہ نہیں ہے؟ یا اپنی مرضی کے مطابق کام چل رہے ہیں؟ مرشد کی میم مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ جو میں تمہیں ڈیلیور کر رہا ہوں نا، اس کی طرف آؤ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو اپناؤ۔ محبت ہوگی تو اپنانے مشکل نہیں ہوگی۔ محبت کی ایک نشانی، پہچان یہ ہے کہ محبت جب ہو جائے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ محبت پھر کہتے ہیں اندھی ہوتی ہے نا، اس کا ڈر نہیں ہوتا۔ جب محبت آ جائے نا پھر ڈر خوف سب کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اس کی نگاہ صرف اس طرف ہوتی ہے۔ بس جس سے محبت کرتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، بس باقی دنیا ناراض ہوتی رہے۔ وہ میں جس کو میں چاہتا ہوں نا، مجھے جس کے ساتھ محبت ہے بس وہ راضی رہے، ایسی ہوتا ہے، ایسی ہوتا ہے۔ تو مرشد کا میم محبت، آگے کون سا لفظ ہے؟ راہ، رے، راستہ، رشتہ، محبت والا راستہ، محبت والا رشتہ۔ شین، مرشد کا شین شدت پہ دلالت کرتا ہے۔ محبت کیسی ہو؟ شدت والی محبت چاہیے، خالی خولی محبت نہیں، شدت والی۔ مرشد کا جو شین ہے وہ شدید محبت کا تقاضا کر رہا ہے کہ ٹوٹ کے، جسے کہتے ہیں ٹوٹ کے چاہنا، ایسے بن کے آؤ، ایسے بن کے آؤ۔ دال، دل سے آؤ، محبت ہو شدید اور دل سے ہو، اور محبت شدید ہوتی وہی جو دل سے ہوتی ہے۔ مرید، میم سے مرید، محبت ہوگی تو مرید ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ رے، وہی رشتے والی بات، رشتہ استوار ہوگا محبت کی وجہ سے ہوگا۔ یہ یقین، یقین مرشد کی طرف سے نہیں ہوتا، یقین مرید کے پاس ہوتا ہے۔ جتنا مرید کا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی اسے فیض ملے گا۔ یہ گیند مرید کے کوٹ میں گئی ہے، یقین والی۔ جیسا تیرا یقین ہوگا، جیسا ہمارا یقین ہوگا، اپنے مرشدوں سے فیض بھی ویسے ہی پائیں گے۔ اس کے لیے پھر آمنے سامنے ہونا بھی شرط نہیں ہے، فیس ٹو فیس ہونا، بھلے ہزاروں میل کا سفر ہو، دور بیٹھا ہو، اگر یقین ہے اپنے شیخ کی کاملیت کے اوپر تو ہزاروں میل دور بیٹھ کے بھی فیض پا لے گا۔ اور کیسا یقین؟ مرید کا دال، مرید کا یہاں یقین بھی دل سے ہو، دل سے ہٹ کے بات نہیں چلے گی، زبانی کلامی معاملات نہیں چلیں گے، یہ روحانی کمیونیکیشن کے معاملات ہیں، یہاں دل چاہیے، یہ روح اور دل کا معاملہ ہے۔ آپ لطائف لیتے ہیں نا، لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سر، تو یہ لطائف آپ کو نظر تو نہیں آتے نا ایسے، آپ کو ایسے نظر تو اللہ جس کو دکھائے اللہ دکھاتا بھی ہے، لیکن عمومی طور پہ چیزیں نظر، آپ کو ہاتھ، یہ اعضاء نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے اعضاء ہیں، یہ اعضاء ہیں، یہ کثیف ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ وہ جس کو ہم کہتے ہیں لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سر، لطیف، تو جو ہم کہتے ہیں نا لطیف قلب، لطیف روح، تو جو لطیف لفظ ہے نا، لطیف کا معنی کہ وہ اتنا لطیف ہے، وہ اتنا لطیف ہے کہ وہ آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہا۔
آپ بھلی باڈی چیر کے دیکھ لیں، ساتوں مخلوق سلطان اسکار تک ساتوں لطائف اندر موجود ہیں، مگر باڈی چیرو گے تو نظر نہیں آئے گا۔ روح نظر آتی، روح لطیف ہے اس لیے نظر نہیں آتی۔ اب یہ روح اب اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو ہیں لطائف جو ساتھ، یہ ان کا تعلق اس روح کے جسم کے ساتھ ہے۔ تو روح کا جو جسم ہے وہ چونکہ وہ لطیف ہے، اس کے اعضاء بھی لطیف ہیں، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ جسم کثیف ہے تو اس کے اعضاء بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ظاہری اعضاء بھی نظر آ رہے ہیں، چیر پاڑ کے دیکھو وہ بھی نظر آ جائیں گے۔ باقی وہ لطافت والی چیزیں وہ لطیف ہیں، وہ اتنی، جیسے روح ہے نا مثال کے طور پہ، وہ آپ کو ہوا ہے، ہوا، اب ہوا موجود ہے لیکن گرفت میں نہیں آ رہی، اس کی لطافت ہے، یہ پکڑ میں نہیں آ رہی، یہ پکڑ لیا کیونکہ یہ کثیف تھا، یہ پکڑ لیا، ہوا نہیں آ رہی، اتنی ہلکی ہے، اتنی ہلکی ہے، اتنی ہلکی ہے۔ اچھا، ہونے کے باوجود نظر نہیں آ رہی مگر اپنا ہونا منوا رہی ہے۔ ہوا اپنا ہونا، کوئی تیز ہوا تو نہیں چل رہی نا کہ بہت طوفان آ گیا پھر لگے۔ ہوا جب نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں ہوا نہیں چل رہی، حالانکہ ہوا تو ہوتی ہے، دیکھو ہماری ضرورت کے مطابق نہیں چل رہی، ہم کہتے ہیں ہوا نہیں چل رہی، ہوا ہی نہیں ہوگی تو بندے ہی مر جانا ہے۔ ہوا ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ آپ کی جو سانس ہے یہ کیا ہے؟ سانس کو کیا بولو گے؟ سانس روح ہے؟ سانس روح نہیں، تو آپ کو آکسیجن والا سسٹم ہے، روح کچھ اور ہے۔ روح کو تو فرمایا گیا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ آپ کے رب کا امر ہے۔ کافروں نے پوچھا نا حضور علیہ السلام سے، بتائیں روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ماؤ یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کفار مکہ یہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بتائیں روح کیا ہے؟ تو فرمایا ان سے کہہ دیں بس اتنا کہ روح میرے رب کا حکم ہے، بس۔ یہ نہیں کہ حضور کو نہیں پتا تھا، حضور تو جانتے تھے، یہ نہیں پتا محبوب آپ بھی نہیں جانتے، نہیں، ان سے کہہ دیں جو پوچھ رہے ہیں نا آپ سے، ان کو بتانا ہے کہ نہیں بتانا؟ تو اللہ حضور علیہ السلام تو اللہ سے پوچھنا تھا کہ ان کو بتانا ہے کہ نہیں بتانا، یہ راز کی بات ہے۔ تو اللہ فرمایا نہیں، ان کو نہیں بتانا، ان سے بس یہ کہو کہ میرے رب کا حکم ہے۔ کیوں کہ روح کے جو معاملات ہیں اگر بتا بھی دی جائیں ان کی عقلوں میں آئیں گے ہی نہیں۔ جیسے مثال فقیر دے آپ کو، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ مت کہو، قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، شہید ہو جائے، اسے مردہ نہ کہو، بلکہ فرمایا گمان بھی نہیں کرو۔ گمان کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے، سوچنا، ایک بولنا ہوتا ہے ایک سوچنا ہوتا ہے۔ یہ پہلے بینڈ لگایا زبان سے، انہیں نہیں کہنا کہ مر گیا، جس طرح عام لوگوں کے لیے کہتے ہیں،